معزز اور محترم علماء ذوی الاحترام وفاداران مسلک اعلی حضرت، حاضرین بزم، عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بلا تاخیر و تمہید نبی پاک، رسول پاک جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پانی بھی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی ایک مومن جب مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے تو وہ درود گناہوں کو کھا جاتا ہے، گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ تو ایک بار اور نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، میرے بعد مفتی صاحب قبلہ کا بھی آپ کو بیان سننا ہے، اور آل نبی، اولاد علی، خطیب اہل سنت حضور سیدی آقائی مولائی سید شباہت میاں صاحب قبلہ مراد آباد شریف، ان کا بھی خطاب نایاب فوراً سننا ہے، تو آپ حضرات بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ ایک مرتبہ جس کے عرس میں آئے ہیں حضرت خنجر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے نام پہ ایک مرتبہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے، تو ان کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں تو ذرا ایک مرتبہ اور زور سے کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہاں سے میں چند منٹ کی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور یا رسول اللہ، دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی وقار، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ ان شہید کی عظمت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، شہیدوں کی جماعت کو جنت کے دروازے پہ ایک نہر جاری ہے، اور اسی کے بغل میں بالکل ایک محل ہے، اور شہیدوں کو اسی میں رکھا جاتا ہے، اور صبح شام اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ
روایت کرتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور حساب و کتاب کے لیے لوگ اکٹھا ہوں گے، ایک جماعت ایسی نمودار ہوگی، وہ تلواریں اپنی گردنوں پہ لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اہل محشر دیکھ کر کے پوچھیں گے یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جو تلوار لے کر کے میدان محشر میں آئے ہیں اور ان کے جسموں سے خون کے فوارے جاری ہے، ان کے زخموں سے وہ خون ایسا خون ہے کہ دنیا کا جو خون ہوتا ہے وہ بدبو کرتا ہے، لیکن جب شہداء کو اٹھایا جائے گا قیامت کے میدان میں اور ان کے جسموں سے، ان کے زخموں سے جو خون ٹپک ٹپک کر کے گرے گا اور فوارے کی طرح جاری ہوگا، اس خون سے بدبو نہیں آئے گی، بلکہ نبی فرماتے ہیں اس خون سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ شہداء کی جماعت ہے اور وہ دوڑ کر کے جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کی عظمت یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی سے صرف ایک درجہ ان کا کم ہے، یعنی نبوت کے سوا ہر مقام و مرتبہ اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا سید کائنات فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے پہ جا کے ٹھہر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، شہداء کی جماعت ٹھہری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے شہیدوں کی جماعت تم ٹھہر کر کے کس کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ کہیں گے اے اللہ جنت کے کس دروازے سے داخل ہوا جائے؟ اللہ کا فرمان ہوگا اے شہیدوں تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ شہداء یہ ان کی جماعت ہے۔ آپ کے نگاہوں کے سامنے حضرت خنجر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مزار پاک چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی شان یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا اے شہیدو یہ بتاؤ کہ میری جنت میں کوئی کمی ہے؟ یہ شہید کہیں گے اے اللہ تیری جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ پھر سے مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے اور پھر میں تیرے نام پہ جنگ کروں، پھر تیرے نام پہ میں لڑوں اور ظلماً قتل کر دیا جاؤں۔ اللہ اکبر، زمانہ یہ کہے گا کہ ان کا شہید کا کہ جسم کا ٹکڑا ٹکڑا الگ ہو گیا ہے، پیر الگ کٹ گیا ہے، ہاتھ الگ کٹ کے گر گیا ہے، انگلیاں الگ کٹ گئی ہے، ان کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا ہے۔ زمانہ تو یہ کہے گا کہ شہید ہو چکا ہے، قتل ہو کے مر چکا ہے، لیکن قرآن پکار کر کہے گا اے دنیا والو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مقدس، عظمت شہداء کرام، سبحان اللہ۔ اور اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ احد کے میدان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، لاش زمین پہ پڑی ہے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لاش کے قریب تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کے ارشاد فرمایا سنو میں اللہ کا رسول ہو کر کے گواہی دے رہا ہوں یہ شہید ہیں اور یہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا سید کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں آ کر کے قیامت تک تم آ کر کے انہیں سلام بھی کرنا، ان کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ آج جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ نیچری ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ صلح کلی ہو، چاہے وہ دہریہ ہو، وہ کسی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، جو یہ کہتا ہے تم مزاروں پہ کیوں جاتے ہو، سید سالار کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، وہاں سے کیا تمہیں ملتا ہے، خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، وہاں سے کیا عطا کیا جاتا ہے، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے تمہیں کیا دیا جاتا ہے، یہ کناری بنگلہ والے، یہ میر پور والے حضرت خنجر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں، جمعرات کو لے لیجئے، جمعہ کو یہ کیوں حاضری دیتے ہیں۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، یہ شہید ہیں، واقعی شہید ہیں، اور شہیدوں کے بارے میں مصطفیٰ کا فرمان سنیے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے لاشے پہ کھڑے ہو کر کے نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم ان کی بارگاہ میں آتے رہنا، انہیں سلام کرتے رہنا، حاضری دیتے رہنا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ قیامت تک
لٹاتا رہے گا اور شہداء کو سلام کرتا رہے گا، شہید اس کے سلام کا جواب قیامت تک دیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ شہیدوں کی جماعت ہے، سنو شہیدوں کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے وہابیوں کے بہکاوے میں مت آنا، دیوبندیوں کے بہکاوے میں مت آنا کہ تم وہاں کیا کرنے جاتے، کہو تمہیں نہ ملتا ہوگا لیکن اللہ کے فضل سے سنیوں کو آج بھی در سید سالار سے ملتا ہے اور قیامت تک ملتا ہی رہے گا۔ بے شک۔ حضرات گرامی وقار سنیے، شہید کا مرتبہ کیا ہے، شہید کہتے کسے ہیں، شہیدوں کی عظمت کیا ہے، یہ رب کے بارگاہ میں رب کے راستے میں لڑتے ہیں اور جام شہادت نوش کر لیا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، پوچھئے آج لوگ کہیں گے ان کا، اگر میں فلسطین کا منظر آپ کے سامنے رکھوں، لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے، انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شہید کو شہید کیا جاتا ہے، ظلماً قتل کیا جاتا ہے، ان کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا کہ ایک چیوٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی شہید کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، ان کی عزت، ان کا مرتبہ، ان کا وقار، ان کا اسٹیٹس رب کی بارگاہ میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہی جنگ احد ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 4 بیٹوں کو مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں جنگ احد میں چلنا ہے، وہ 4 بیٹے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر بن جموح یہ بوڑھے صحابی ہیں، ان پیر کے لنگڑے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، آج اگر کسی سے کہہ دیا جائے جناب والا عمر بڑی ہو گئی ہے، 50 سال کے ہو گئے، ذرا مسجد کا رخ کر لو، اللہ اللہ کر لو، عبادت کر لو، تو وہ بستروں میں بیٹھ کر کے اپنی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن مسجدوں کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں تمہارا دیکھا دیکھا تمہارے بیٹے بھی کرتے ہیں، تم بستروں میں وقت گزارتے ہو، یہ نوجوان بھی 4-4 گھنٹے موبائل چلا کر کے وقت گزار دیتا ہے، یہ بھی مسجدوں کی طرف اس کے قدم بھی نہیں بڑھتے ہیں۔ آج کا نوجوان رضائی اوڑھ کر کے 4-4 گھنٹے موبائل چلاتا ہے، فحش تصویر دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں اے حضرت خنجر شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں آنے والوں، آج تو یہ کرسیاں خالی ہیں، آج تو جمع غفیر نہیں ہے، لیکن کل قوالی ہوگی، دیکھنا یہاں جگہ نہیں ہوگی۔ آج نبی کی عظمت کی بات کی جا رہی ہے، آج مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام عام کیا جا رہا ہے، لیکن آپ گھبرائیے نہیں، اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی مصطفیٰ کے بزم میں شرکت کرتا ہے۔ اپنے قسمت پہ ناز کیجئے، اپنے نصیبے پہ فخر کیجئے اور یہ کہیے یا رسول اللہ گرچہ ہے بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ۔ جب تک یہ زندگی باقی رہے ہم کہتے رہیں گے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت گرامی وقار، میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے 4 بیٹے جا رہے ہیں، تو کیا ہوا، مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجئے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا پیر بھی صحیح نہیں ہے، تم کیسے جاؤ گے میدان جنگ میں؟ اللہ اکبر، نبی پاک کی بارگاہ میں وہ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پیر کے بل گھسٹ گھسٹ کر جنگ میں بھی جانا چاہتا ہوں، اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم بھی جنگ میں چلو۔ اپنے گھر آئے، کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ سے اجازت مل گئی ہے، بیوی نے تیار کروایا۔ جب دروازے پہ پہنچے نا تو بیوی نے مذاق میں کہہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم راستے سے پلٹ کر کے آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ میں نہ جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ بوڑھے صحابی جلال میں آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں اے اللہ اب مجھے اس گھر میں آنے کی دوبارہ توفیق نہ عطا کرنا، اپنے راستے میں مجھے موت دے دینا۔ اللہ اکبر، یہاں سے آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، تم تو اٹھ کر کے گھر سے مسجد نہیں جا سکتے، تم تو رضائی چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کرنے نہیں جا سکتے۔ وہ بوڑھے صحابی ہیں، پیر کے لنگڑے بھی ہیں، لیکن وہ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ پلٹ کر کے میں اپنے گھر نہیں آنا چاہتا، اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اے میرے مولا تیرے
تیری راہ میں قتل ہونا چاہتا، جنگ احد میں پہنچے ہیں، اللہ اکبر، وہ میں بیان نہیں کروں گا۔ جب جنگ اس حالت میں پہنچی 70 لوگ شہید کر دیے گئے، انہی میں سے حضرت عمر بن جموح بھی شہید کر دیے گئے۔ جب لوگ آئے اپنے گھروں کے لاشوں کو لینے کے لیے، حضرت عمر بن جموح شہید کر دیے گئے ہیں، ان کی بیوی آئی ہے لاش لینے کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اب اپنے شوہر کے لاش کو اٹھاتی ہیں، گھوڑے پہ سوار کرتی ہیں، لیکن وہ سواری آگے نہیں بڑھتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ یہ سواری آگے نہیں بڑھتی ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ وہ عرض کرتی ہیں اے یا رسول اللہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اب میں پلٹ کر کے گھر نہیں آنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اب یہ جب زندہ تھے تب بھی نہیں آ سکتے تھے، اب یہ جب قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، اب یہ پلٹ کر کے گھر نہیں جائیں گے، اسی میدان میں انہیں دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ان کو بھی دفن کیا گیا ہے، شہداء کی لاش کو بھی اکٹھا کر کے دفن کیا گیا ہے۔ آج بھی جانتے ہو اگر آپ مدینہ المنورہ میں حاضری دو، یہاں بہت ایسے لوگ ہیں جو مدینہ المنورہ میں حاضری دیے ہیں، حضور کے گنبد کو دیکھا ہے، آج بھی اگر جنگ احد کے میدان میں جائیے اللہ کی عزت کی قسم ایسی خوشبو آتی ہے، وہ خوشبو نہ مشک میں ہے، نہ عنبر میں ہے، نہ کسی کستوری میں ہے، جو جنگ احد سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں سنو، شہید کسے کہتے ہیں؟ ایک بات اور آخری بات عرض کر کے اپنے گفتگو کو ختم کروں گا۔ یہ حضرت خنجر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ہے، ایک مصطفیٰ کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ المکرمہ میں یہ بدری صحابی ہیں اور حضور کی طرف سے یہ لڑے تھے، اور مکہ المکرمہ میں انہیں اس طرح گرفتار کیا گیا دھوکے سے اور پھر بیچ دیا گیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے خریدا تھا اس کے باپ کو آپ نے میدان بدر میں قتل کیا تھا۔ آپ پہ اتنا ظلم کیا گیا نا، پنجرے میں بند کر دیا گیا، لوہے کے پنجرے میں بند کیا گیا ہے، کبھی پکڑ سے پکڑ کر کے ناخون کو کھینچا جاتا اور کہا جاتا اے خبیب مصطفیٰ جان رحمت کا دین چھوڑ دو، حضور کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ تم میرا ناخون اجاڑ کر کے اور میرے جسم پہ پتھر پھینک کر کے یہ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کا دین چھوڑ دوں، حضور کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ 40 دن کے بعد کیا کرتے ہیں، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے تنعیم، وہاں پہ لے جا کے انہیں سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے، انہیں قتل کر دیا گیا ہے، کھمبے سے باندھ دیا گیا ہے اور 40 گھڑ سواروں کو لگا دیا گیا ہے کہ ان کی لاش کوئی لے کر کے نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ جو گزرے تاکہ دیکھے کہ یہ ہے خبیب بن عدی جن کو سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ غلام 40 دن یا 42 دن تک کھمبے پہ لٹکا رہا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو اکٹھا کر کے کون ہے جو میرے خبیب کو لے کر کے آئے؟ 2 صحابی کھڑے ہوئے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اور خبیب کو لے کے آتا ہوں، بتاؤ جہاں 40 گھڑ سوار اکٹھا کھڑے ہو وہ حفاظت کر رہے ہو۔ مصطفیٰ کے 2 نوجوان اٹھتے ہیں اور وہ جانے کے لیے تیار ہیں، حضور کے یہ عاشق نکلتے ہیں، مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ 40 لوگوں کو ایسی نیند آئی ہے کہ وہ بہت گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی کے لاش کو اتارنے کے بعد لے کر کے چلے، ادھر اعلان ہو گیا خبیب کو کوئی لے کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اتنے لوگوں کی ٹیم چلتی ہے حضرت خبیب کو تلاشنے کے لیے، اچانک وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں حضرت زبیر بن عوام ہے، حضرت مقداد ہے۔ جب دیکھا کہ دشمن کی جماعت بالکل قریب آ گئی ہے، زمین پہ رکھ دیا خبیب بن عدی کے لاش کو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد اے اللہ اب آگے جو تیری مرضی۔ اللہ اکبر۔ کہتے اتنا کہنا تھا کہ زمین پھٹ گئی اور حضرت خبیب بن عدی کو زمین نے اپنے اندر لے لیا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جب یہ دونوں صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم مکہ
مکرمہ میں گئے اور وہاں سے لاش کو لے کر آ رہے تھے خبیب بن عدی کو، اور وہاں جیسے دشمن پیچھے آئے، میں نے خبیب بن عدی کو زمین پہ لٹا دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ اب آگے جو تیری مرضی۔ زمین پھٹ گئی، خبیب بن عدی کو زمین اندر لے چکی تھی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے زبیر بن عوام اور اے مقداد سنو، صرف زمین ہی نہیں آسمان بھی کہہ رہا تھا خبیب بن عدی کو مجھے دے دیا جائے، زمین بھی کہہ رہی تھی خبیب بن عدی کو مجھے دے دیا جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے وہابیو، تم کہتے ہو اللہ کے ولی کو کوئی پاور نہیں ہوتا، اللہ کے ولی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، ظلمت قتل ہونے والا جب اپنے قبر پاک میں زندہ ہوتا ہے اور وہ عطا کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، سید سالار شہید ہیں وہ بھی اپنے مزار پاک میں زندہ ہے، حضرت خنجر شہید زندہ ہے، اسی طرح جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہیں، عطا بھی کیا کرتے ہیں۔ ورنہ یہ بھیڑ کیسی ہے، یہ مجمع کیسا ہے، سید سالار کی چوکھٹ پہ یہ مجمع کیسا ہے، خواجہ اجمیری کی چوکھٹ پہ یہ مجمع کیسا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ مجمع کیسا ہے، امام عشق و محبت کی بارگاہ میں یہ مجمع کیسا ہے۔ پتہ یہ چلا جہاں اللہ کے ولی زندہ ہیں، تم کہتے ہو یہ زندہ نہیں، یہ دیتے بھی ہیں بانٹتے بھی ہیں۔ جب اللہ کا ولی اپنے مزار میں زندہ ہے تو آمینہ کا لال اپنے گنبد میں کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ میں کہتا ہوں یہ تمہارا جھوٹ ہے، یہ تمہارا بہتان ہے۔ جس طرح یہ شہید زندہ ہے اسی طرح مصطفیٰ بھی اپنے روضہ انور میں زندہ ہے، اور اس طرح زندہ ہے کہ بریلی کا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔